اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق نمبر ہے 23، اور آج کے اس سبق میں بھی ہم 15 الفاظ جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں ان کا ترجمہ سیکھیں گے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے 15 الفاظ میں سے پہلے 2 لفظ آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے جنتانی، دوسرا ہے جہنم۔ جنتان کا ترجمہ ہے 2 باغ، یعنی جنت ایک باغ اور جنتان 2 باغ، اور جہنم یعنی دوزخ جہنم، یہ واضح ہے۔ جنتان کی مثال دیکھیں، سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 46 ہے، 46 نمبر آیت سورۃ الرحمن۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، جنتان 2 باغ ہیں۔ جس نے خوف کی وجہ سے اللہ کی محبت اور اس کے خوف میں گناہ کو چھوڑ دیا تو جنتان اس کے لیے 2 باغ، یہ لکھا ہے 2 باغ۔ تو جنت یعنی جنت کا ذکر ہوتا ہے 1 باغ، اور جنتان یعنی 2 باغ۔ اگلے 2 الفاظ جو ہیں جس میں جہنم کا لفظ یعنی دوزخ اور الجحیم سے مراد بھڑکتی آگ ہوتا ہے۔ الجحیم یعنی بھڑکتی آگ، مراد وہی جہنم ہے۔ ترجمہ دیکھیں، سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 14 میں دیکھیں، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور یقیناً فجار یعنی کافر لوگ، بدکار لوگ جو ہے ضرور دوزخ میں ہوں گے۔ تو جحیم سے مراد جو ہے دوزخ ہے، اور فی آپ نے ترجمہ پڑھا ہے میں، اندر، جحیم، فی جحیم یعنی جہنم کے اندر، جہنم میں، اور لام کا معنی ہوتا ہے یقیناً یعنی ضرور، ضرور وہ جہنم میں، دوزخ میں داخل ہوں گے۔ تو جہنم سے مراد جہنم، اور جحیم سے مراد بھی دوزخ ہوتی ہے، یعنی بھڑکتی آگ بھی مراد ہوتی ہے۔ اگلے 2 الفاظ ہیں، ایک ہے ثواب اور ایک ہے جزاء۔ ثواب کا معنی بھی بدلہ ہوتا ہے اور جزاء کا معنی بھی بدلہ ہوتا ہے، یعنی اس کی جزا کیا ملے گی، جزا سے مراد بدلہ اور ثواب سے مراد بھی بدلہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 میں دیکھیں، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ جو چاہتا ہے دنیا کا بدلہ تو ہم اس سے عطا کر دیتے ہیں، اور جو چاہتا ہے آخرت کا بدلہ تو ہم دیتے ہیں اس کو آخرت میں سے۔ تو یہاں ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ، ثواب الآخرتی، آخرت کا بدلہ، ثواب سے مراد بدلہ۔ سورۃ الدہر کی آیت نمبر 22 میں دیکھیں، لفظ جزا سے مراد بھی بدلہ ہوتا ہے، یہاں با محاورہ ترجمہ لکھا ہے جزا۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، بے شک یہ تمہارا بدلہ ہے، تمہارے لیے جزا ہے، اور تمہاری کوشش قابل قدر ہے۔ ثواب بمعنی بدلہ، جزا بمعنی بدلہ جزا۔ آج کے سبق کا 6واں اور 7واں لفظ آپ کے سامنے ہے، احد۔ احد یعنی اکیلا، اور الہ یعنی خدا، معبود جس کی عبادت کی جائے، الہ۔ اور احد
یعنی اکیلا۔ عربی میں جب گنتی شروع ہوتی ہے تو وہ شروع ہوتی ہے واحد، پہلا جو لفظ ہے ایک کو کہتے ہیں واحد، پھر ہوتا ہے اثنان یعنی دو۔ تو واحد ایسا لفظ ہے جس کا دو آتا ہے، تین آتا ہے، واحد، اثنان ایک، دو، ثلاثہ تین۔ لیکن یہ لفظ جو ہے احد اکیلا، اس کا کوئی ثانی بھی نہیں آتا۔ یہ لفظ احد ان کا یعنی اکیلا، اب اس سے دوسرا تیسرا نہیں آتا، یہ لفظ ایک ہی میں چلتا ہے احد۔ تو اس لیے سورۃ الاخلاص میں اس کی مثال دیتا ہوں، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ اللہ احد اکیلا ہے۔ ایک کا ترجمہ نہ کریں، ایک سے کیا ہوگا، وہ تو واحد ہوتا ہے، واحد ایک، اثنان دو۔ تو احد یعنی وہ اکیلا ہے، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں۔ تو احد یعنی اکیلا، اور الہ یعنی معبود، جیسے کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے۔ تو یہ دو لفظ آسان تھے، احد یعنی اکیلا اور الہ یعنی معبود۔ اگلے الفاظ دیکھیں، اگلے دو الفاظ آپ کے سامنے ہیں، ایک ہے شریک اور دوسرا ہے العرش۔ شریک کا معنی ہوتا ہے حصہ دار، یعنی جو کس کا شریک ہو تو پارٹنر ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حصہ دار ہوتا ہے۔ اور اللہ کے بارے میں ہے کہ لا شریک لہ، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کے حصے دار نہیں، وہ اکیلا ہے کائنات بنانے میں اور چلانے میں اور سنبھالنے میں نظام کو، تو اس کا حکم چلتا ہے۔ تو لا شریک لہ، لا نہیں ہے، شریک کوئی حصے دار، لہو اللہ کا، تو شریک کا معنی حصہ دار۔ اور عرش، عرش آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا عرش ہے، تو اس کا ترجمہ بھی وہی ہے، عرش بمعنی عرش۔ یہ دو الفاظ کا معنی بھی ہو گیا۔ اگلے الفاظ دیکھیں، آج کے سبق کا 10ویں نمبر پر جو لفظ ہے وہ ہے غیب، غین یا زبر غیب، با زبر با، غیب۔ اس کا معنی ہے چھپا ہوا، یعنی غیب کی وہ چیز جو ہم سے چھپی ہے اس کو کہا جائے گا غیب، یعنی غائب ہے ہم سے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، اندیکھی چیزوں پر جو ہم نے نہیں دیکھی، اور قرآن و حدیث میں ان کی صراحت، ان کا ذکر ہے جو ایمانیات سے تعلق رکھتی ہیں، تو ان کو دیکھنا ضروری نہیں ہے، بغیر دیکھے ان پر ایمان لانا ہے۔ تو یہی صفت مومنین کی، الذین یؤمنون بالغیب، اندیکھی چیزوں پر جو چھپی ہوئی ہیں، غائب ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ تو غیب سے مراد وہ چیز جو دکھ نہ جائے، نظر نہ آئے، چھپی ہوئی ہو، وہ ہے غیب۔ آج کے سبق میں سے 11ویں نمبر پر لفظ ہے النور، اور 12ویں پر ہے کلمہ۔ النور سے مراد نور ہے، اس کا ترجمہ ہم روشنی سے کرتے ہیں، کیونکہ انسانوں نے صرف روشنی دیکھی ہے سورج کی، بلب کی، لیکن روشنی یہ جو دکھتی ہے یہ الگ چیز ہے، اور ایک نور ہوتا ہے وہ الگ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو مثال دی ہے قرآن مجید میں وہ اس طرح ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، یعنی اللہ کی ذات نور ہے۔ اب اس نور کی کیا کیفیت ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن ہم اس کا ترجمہ نور اور روشنی سے کرتے ہیں، چمک سے کرتے ہیں۔ النور بمعنی روشنی۔ کلمہ یعنی بات کرنا، کوئی گفتہ کہنا زبان سے، کوئی کلمہ یعنی زبان سے کہنا، اس کو کہا جاتا ہے بات کرنا، تکلم کرنا، بات کرنا۔ تو کلمہ سے مراد بات کرنا، اور النور سے مراد روشنی ہے، اور نور مراد ہے نور خداوندی ہو۔ تو یہ دو لفظ بھی میرے خیال ہے آسان ہے، اس کی بھی مثال دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ النور یعنی روشنی، کلمہ یعنی بات۔ اگلے دو الفاظ یہ ہیں الکتاب اور ایک ہے الحکمت۔ کتاب سے مراد تو کتاب ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی آیت ذالک الکتاب، یہ کتاب، یہ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور کتاب کا ترجمہ کتاب سے ہی ہوگا، یہ کتاب۔ کتاب یعنی وہ چیز جو لکھی ہو، مکتوب، جس پر لکھائی کی جائے وہ کتاب بن جاتی ہے، تو یہ کتاب۔ اور الحکمہ، حکمت سے مراد دانائی ہے، حکمت سے مراد دانائی ہے، اللہ کی صفت حکیم۔ اور حکیم اس ذات کو کہا جاتا ہے جو حکیم ہوتا ہے، دانا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ایک حکمت کا ایک یہ آپ سمجھ لیں کہ حکیم اس کو کہا جاتا ہے کہ جو جس جگہ پر جو چیز مناسب ہے وہ اسی جگہ پر کی جائے اور رکھی جائے، یہی دانائی ہے۔ دانائی، دانش مندی، یعنی جو چیز جس کے لیے مناسب ہے اسی مناسبت سے وہیں بات وہ کی جائے یا وہ چیز وہیں رکھی جائے، تو یہ جو حکمت میں آتا ہے۔ اللہ کی ذات حکیم ذات ہے، اور اللہ کا کوئی کام جو ہے حکمت سے اور بے فائدہ نہیں ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے۔
فعل الحکیمی لا یخلو عن الحکمت، اللہ حکیم ہے اور حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، یعنی بے فائدہ بیکار نہیں ہوتا۔ آج کے سبق کا آخری لفظ ہے وہ دیکھیں، 15ویں نمبر پر جو لفظ ہے وہ ہے بعہدکم۔ اصل میں یہ کم ضمیر بھی نہیں دیکھنی اور با کو بھی نہیں، صرف ہم نے عہد کو دیکھنا ہے۔ جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں کہ ہمارا یہ آپس میں عہد ہوا ہے، عہد یعنی معاہدہ، اسی سے لیا گیا، عہد کے لفظ سے یہ نکلا ہے معاہدہ۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے وعدہ، وعدہ ایک جانب سے ہوتا ہے، ایک بندہ کرتا ہے کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں، تو وہ ایک نے کیا دوسرا نہیں ہوتا اس میں شامل، وعدہ ایک بندے کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور معاہدہ فریقین میں ہوتا ہے، دو بندے تین بندے آپس میں ایک معاہدہ کرتے ہیں، وہ آپس میں دونوں طرف سے ہوتا ہے کہ ہم اس بات پر اتفاق کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں۔ تو عہد یعنی معاہدہ کرنا آپس میں دونوں جانب سے، اور وعدہ صرف ایک جانب سے ہوتا ہے۔ آج کے یہ جو 15 الفاظ سے مکمل ہوئے، ان کو نوٹ کر لیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد سبق نمبر 24 ہم پڑھیں گے۔ دعا میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔